الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ کئی خطابات جمعہ سے سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیات جو بہت ہی عظیم اور جامع مقام ہے قرآن کا، ان آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی 4 آیات ہم پڑھ چکے، جس میں سے آخری آیت کی آج میں نے پھر تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد 3 آیات اور پڑھی ہیں۔ پہلی 4 آیات کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دے دیا۔ یہ معاملہ بڑا فیصلہ کن ہے۔ کلمہ شہادت ادا کیا، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اپنے کلام کے ساتھ، اور یہ کلام صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا، ثم استقاموا، اور اس پر پھر جم گئے، نقد انعام ان لوگوں کو اس دنیا میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جو سبب بنتے ہیں قرآن حکیم میں اس مقام پر واضح کیا گیا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے ان کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، ان کے اندر سکون پیدا کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب کہ تمہاری تمام سعی و جہد، تمہارے اعمال، تمہاری سیرت و کردار کا بھرپور بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تو فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر جنت کا ذکر کر دیا گیا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری اخروی زندگی سنور جائے۔ اس دنیا میں تو انسان 50 60 70 80 برس جو ہے گزار کر چل بنتا ہے یہاں سے، لیکن اصل زندگی تو اس کی منتظر ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو عالم برزخ ہو، پھر عالم حشر ہو، پھر عالم آخرہ ہو۔ اب بالکل نیا دور ہے، نئی زندگی ہے، نئی ڈائمنشن ہے۔ اصل کامیابی اس زندگی کی کامیابی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ تمہیں اس بات پر یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ آیات ہم پڑھ چکے، صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہم اسی دنیا میں تمہارے پشت پناہ بھی تھے، تمہاری پھیٹ ٹوکنے والے بھی تھے، تمہارے اندر ایک ثبات اور جزم اور استقامت پیدا کرنے والے بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذریعہ بناتا ہے ان اوصاف کا، تو وہاں تمہارے لیے سب کچھ موجود ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو شے تم طلب کرو گے لا حاضر کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ جو مرکزی آیت تھی وہ ہم نے پڑھی، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ یدعون الی الخیر، قرآن حکیم میں یہ اصطلاح بھی قرآن نے استعمال کی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یہاں دعوت الی اللہ کے الفاظ آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو شرط لگا دی گئی جس پر پچھلی مرتبہ تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی، وَعَمِلَ صَالِحًا، قرآن کی طرف، خیر کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل، اپنی سیرت و کردار وہ بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ وقال اننی من المسلمین، اس میں تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بڑھ کر نہ سمجھے۔ اسے تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، خیر کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے جو ہم نے آج پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کی 3 آیات بھی، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بالکل ابتدا میں، بہت اہم اور بہت جامع مقام ہے، اور وہ منتخب نصاب جو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب کیا تھے، اسی کا یہ ایک درس ہے کہ جس پر آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سورۃ العصر، جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ ان کا یہ قول میں بارہا آپ کو سنا چکا، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اس لیے اگر تسلیم کرتے ہو اس بات کو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، تو آخرت کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے؟ 4 شرائط بیان کر دی گئیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ جو 7 آیات جن کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیے یہی چاروں چیزیں ہیں کہ جو بیان ہوئی، لیکن نئے اسلوب کے ساتھ۔ وہاں ایمان کی اصطلاح تھی الا الذین آمنوا، یہاں کے الفاظ ہم نے پڑھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، گویا کہ استقامت کا تعلق اس ایمان سے ہے جو اگر واقعتاً دل کے اندر موجود ہوگا تو انسان راہ راست پر رہے گا، ورنہ تو اس کا نفس ہے، شیطان کے حملے ہیں، جیسے کہ اس مقام میں آخر میں بھی اشارہ کر دیا گیا، یہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، وہ تو تمہیں جگہ جگہ جو ہے تمہیں ترغیب دے گا گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، فحش کی طرف، بے حیائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جیسا کہ آخری الفاظ اس مقام کے ہیں۔ تو ایمان، اس کی تشریح یہاں آ گئی۔ اعمال صالحہ اٹ سیلف یہاں موجود ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسری شرط جو سورۃ العصر میں موجود تھی یہاں بھی موجود۔ اسی طرح تواصی بالحق کیا ہے؟ حق بات دوسرے لوگوں تک پہنچانا، حق کی نصیحت کرنا، اور اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حق پر پہلے خود عمل درآمد، اس پر قائم ہونا، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنا۔ تو یہاں دعوت اللہ کی جو بات آئی وہ تواصی بالحق ہے۔ تواصی بالصبر کا جو ہے لفظ بعین ہی یہاں موجود ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس مقام تک کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، یہ مقام صرف اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہو کہ تمہارے اندر صبر کا مادہ موجود ہو، تحمل ہو، برداشت ہو۔ اللہ کا نام لیا ہے تو زمانے کی طرف سے اگر کوئی سختیاں آئیں، مذاق اڑایا جائے، برا بھلا کہا جائے،
پرسیکیوشن کے اندر جو ہے تمہیں گویا کہ اس آزمائش کی چکی سے نکالا جائے، تب بھی تمہارے اندر ثابت قدمی اور صبر موجود ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں ہوتے، نہ اس دنیا میں کبھی اس کو برابر سمجھا گیا، نیکی اور بدی کبھی برابر ہوئی ہے؟ اگر انسان کوئی عمل کر رہا ہے اسے خوب معلوم ہے، کچھ نیکی کی انسان کی فطرت کے اندر جو ہے تلقین موجود ہوتی ہے، انسان کو معلوم ہے کہ کیا شے بدی ہے، کیا شے نیکی ہے، کیا خیر ہے، کیا برائی ہے، جھوٹ بولنا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے، فحش گوئی کرنا ہے، اپنے بڑوں کی بزرگوں کی عزت نہ کرنا ہمیشہ سے برا کام سمجھا گیا، اور پہلے اوصاف جو میں نے گنوائے وہ ہمیشہ سے اچھے کام سمجھے گئے ہیں، لیکن اصل جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ آخرت میں ہے۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے جھوٹ بول کر تم اپنا کاروبار چمکا لو، ملاوٹ کر کے اپنے کاروبار کو بام عروج تک پہنچا دو، اس دنیا میں تو امکان موجود ہے نا، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلنے لگو، لیکن آخرت بھی تو آنے والی ہے۔ اس دنیا میں بھی برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس دنیا کی حقیر منفعتیں حاصل کرنے کے لیے اس برے رستے کو استعمال کرتا ہے، اور انجام کار جو آخرت میں بدلہ ملے گا نیکیوں کا، جو شخص اللہ پر ایمان اور فرما برداری اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنا، جس کا آئیڈیل اور ہدف یہ ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں محروم رکھے گا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آگے رہنمائی کر دی گئی، یہ جو مقام دعوت ہے اس میں تمہیں مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، تکالیف بھی پہنچائی جائیں گی، لیکن تمہاری طرف سے جو رد عمل ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ادھر سے پتھر پھینکا گیا تو تمہاری طرف سے اینٹ جا رہی ہو، ادھر سے بد کلامی ہو تو تمہاری طرف سے جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے جواب دیا جا رہا ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اپنے سے دور کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو برائی سے، لیکن بہترین طریقے کے ساتھ۔ بدی کا رد عمل تمہاری طرف سے نیکی ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا کسی موقع پر، کہ یہ دعوت کا جو مقام ہے اس میں انسان کو اس درجے جو ہے وہ تحمل اور برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص تمہارے داہنے گال پر تھپڑ رسید کرے تو بایاں گال بھی اس کے سامنے کر دو، لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مرحلہ آئے کہ جب کہ تم گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو اور دین کی قائم کرنے کا جو مرحلہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، پھر کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں تک حق و باطل کا معاملہ ہے تو اس میں کفار پر بہت سخت ہیں، لیکن باہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو تم دیکھو گے اگر تمہارا طرز عمل یہ رہا کہ برائی کو اپنے سے دور رکھو گے بہترین طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تو وہ لوگ جو کل تک تمہاری جان کے دشمن تھے تمہارے انتہائی گرم جوش دوست بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مثال اور کیا ہوگی؟ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا گھر سے، اور بالآخر وہی تلوار جو ہے اپنے گلے میں لٹکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے، جس بات کو حق سمجھا ہے اس کے پرچارک بن گئے، اور پھر یہ کہ وہ صبر سے کام لینے والے ہیں، تحمل اور برداشت ان کے اندر موجود ہے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور یہاں قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس مقام بلند کو نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو بڑے نصیبے والے لوگ ہیں، بہت خوش قسمت لوگ، جو ہے کہ جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص کی تو قسمت جاگ گئی،
وہ لوگ کہ جن کی اخروی زندگی سنور گئی ہے، ان سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہوں گے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں ایک اصطلاح جو ہے 33 مرتبہ استعمال ہوئے محسنین کی. اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین گویا کے کیڈرز ہیں، درجات ہیں، جو وہ رستہ جو اللہ کا دیا ہوا صراط مستقیم ہے، اس کے سمجھیے کہ یہ 3 سٹیشنز ہیں. اور حدیث جبرائیل میں ان باتوں کو بڑی وضاحت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب جو ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضور کے ارد گرد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص جو حضور سے سوال جواب کر رہا ہے یہ جبرائیل ہے یا عام انسان ہے. اور ایک عجیب معاملہ اس شخص نے یہ کیا، حضرت جبرائیل ہیں لہٰذا بہت ہی عزت کے ساتھ میں ان کا نام لے رہا ہوں، وہ جب آئے ہیں تو آ کر پورے مجمع کو پھلانگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ گئے. اول تو یہ چیز بھی آداب مجلس کے ایک اعتبار سے ذرا برخلاف جاتی ہے، جو شخص جہاں آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ وہ جا کر حضور کے بالکل مد مقابل بیٹھ گئے، اور اتنے قریب ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں تھے ان کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور بھی دو زانو بیٹھے ہوں گے جیسے کہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اسی پوسچر میں وہ بیٹھ گئے. اور آخر سب سے پہلے جو سوال انہوں نے کیا آتے ہی، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں. اب نوٹ کیجئے کہ ماحول کو ذرا اپنے ذہن میں تازہ کیجئے کہ صحابہ کرام موجود ہیں، ایک شخص اجنبی ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں سفید براق اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی سفر کے آثار اس کے اوپر ہویدہ نہیں ہیں، ورنہ کہیں باہر سے ظاہر آج کی طرح جو ہے ایئر کنڈیشن گاڑیاں تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو سفر کے آثار بھی ہوتے، کوئی کپڑوں کے اوپر کوئی گرد و غبار ہوتا، کچھ نہیں. اور آتا پہلے ہی سوال یہ کیا مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے، نوٹ کیجئے اسلام کی بنیاد، ایمان کا سوال ابھی بعد میں آئے گا، جس میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کو معلوم ہے. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو اس شخص نے جو جبرائیل تھے انسانی شکل میں کہا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا. اب دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے کسی استاد کا کہ جو اپنے شاگرد سے کوئی سوال کرے اور شاگرد اسے صحیح جواب دیتے تو اس کی گویا کہ پیٹھ ٹھپکے گا اور اسے جو ہے تسلی کے الفاظ دے گا، بالکل صحیح بات کی تم نے. لیکن ساتھ ہی دوسرا سوال انہوں نے داغ دیا، اخبرنی عن الایمان، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب ذرا مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ احسان کا لفظ قرآن حکیم میں 33 مرتبہ آیا. یہ حدیث میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ جو 3 درجات ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، وہ آیت بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، لیکن اس حدیث میں جس طرح واضح طور پر یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو حضور نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، اسی طرح پھر یہ کہ کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اور پھر یہ کہ قدر پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اب یہ ایمان وہ ہے جس کا تعلق انسان کے نہ صرف عقیدے سے بلکہ دل کے یقین کے ساتھ ہے. ان تؤمن باللہ، یہاں صرف کلمہ شہادت نہیں ہے بلکہ دل کی وہ اطمینان والی کیفیت، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب سے اہم بات، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان. ذرا ہم اپنے دنوں کو کھنگالیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہمارے اندر کس درجے کا ہے. اگر یہ ایمان ہو تو جانتے بوجھتے ہم سے کسی گناہ کا صدور ناممکن ہے، اگر ایمان موجود ہو. ہاں ایمان اگر دھندلا جائے، اس کے اندر وہ جسے آپ کہیے وہ موجود نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کی سیرت و کردار پر
ایک اثر پیدا ہوتا ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ ایمان بالآخرت دل میں اگر گہرا اترا ہوا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ انسان جانتے بوجھتے کسی حرام کا ارتکاب کر لے۔ اس پر بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح کہا، گویا کہ جو سوال میں نے کیا تھا اس کا بالکل رائٹ آنسر ہے یہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال انہوں نے کیا، اخبرنی عن الاحسان، اب مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ وہی جس کا میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا، یہ جو فرمایا گیا نا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وہ لوگ جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو ایمان کی بلند ترین سطح پر ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ، یہ کون ہیں؟ محسنین ہیں۔ اور مقام احسان کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ایمان کس درجے گہرائی کا حامل ہوتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایمان کی یہ کیفیت تو ہمیں نصیب نہیں ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا اصل باطنی ثمرہ تو یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، فرما برداری کرو اس کیفیت کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو تمہاری بندگی میں جو حسن پیدا ہوگا یہ حسن اس شخص کے اندر ہوگا جس کا ایمان احسان کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ اب آئیے جو آیات میں نے نوٹ کی تھی کہ جس میں اس احسان کا ذکر موجود ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ان اللہ یحب المحسنین، ظاہر ہے جو اسلام ایمان اور اس کی بلند ترین سطح پر ہوں گے ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا، کس سے خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو محسنین ہیں، جو اس مقام احسان پر ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں فرمایا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، انسانی جو ایک پختہ شخصیت ہے اس کے برگوبار بیان کیے گئے، وہ لوگ کہ جو اپنا روپیہ پیسہ مال خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خواہ وہ تنگ دستی میں ہیں خواہ وہ خوشحالی میں ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ میرے مال میں اللہ نے اپنا حق بھی رکھا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اور اپنی خلق کا حق بھی رکھا ہے ایتائے مال کی شکل میں۔ والکاظمین الغیظ، وہی صبر کی بات، کسی نے آپ کو گالی دے دی تو آپ کا پورا خون جو ہے آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، فوری ریئیکٹ نہ کرنا، جسے ہم ٹالرنس کہتے ہیں، جسے ہم برداشت کہتے ہیں، جسے ہم تحمل کہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہ غصہ آنا فطری ہے۔ بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس موقع پر آپ ریئیکٹ کیا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے رد عمل کیا ہے، فیصلہ کچھ ہے تو یہ ہے نا، اور اس کا تعلق صبر کے ساتھ ہے۔ والکاظمین الغیظ، جیسا کہ یہاں ہم نے پڑھا وما یلقاها الا الذین صبروا، اس یہ بڑے نصیبے والا جو مقام ہے اس تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں کہ جو صبر والے ہیں، جو بڑے نصیب والے ہیں۔ تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی سے درگزر کرنے والے، ان کی خطاؤں سے پردہ پوشی کرنے والے، معاف فرما دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ یہ گویا کہ جن میں ایمان اس درجے کا ہو، جن میں صبر اور ٹالرنس اس درجے کی ہو، لوگوں کی خطاؤں پر ان سے کسی جو ہے اگر کوتاہی ہوگی اس پر فوری گرفت نہ کرتے ہوں، بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوں، انہیں معاف کر دیتے ہوں، اچھے انداز میں ان کے جو ہے نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی توجہ دلاتے ہوں،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محسنین ہیں، اس مقام احسان پر ہیں۔ اب یہ جو آخری آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، دیکھیے مقام دعوت کا جو ذکر ہو رہا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا قول بہتر نہیں ہو سکتا، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ سب سے پہلے وہ اصطلاح جو جامع ترین ہے، تم میں لازماً لوگ ایسے ہونے چاہیے، عمومی مسلمان شاید اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں خیر کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور معروف کا حکم دینے والے اور منکرات کا سد باب کر دینے والے، روک دینے والے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ جس میں شیطان جو ہے جن لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا جو ہدف بنتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو حملہ ایسے لوگوں پر شیطان کا ہوتا ہے، ان میں تکبر پیدا ہو جائے، ان میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگیں، گھٹیا سمجھنے لگیں، احساس تفاخر۔ اب لوگوں سے سیدھی طرح جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگ ان کی پوری باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ واقعتاً بڑا مغرور انسان ہے، بڑا متکبر انسان ہے، لیکن یہ کہ کام کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا بھی رہا ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ، حالانکہ شیطان کے حملوں کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا، یہ شیطان لعین جو ہے تم پر وہاں سے وار کرتا ہے جس کا تمہیں سان گمان نہیں ہوتا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور تمہاری بدی کو بھی تمہارے لیے جو ہے ملمہ سازی کر کے نیکی کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دین کے اندر بدعات کا جو ایک تومار جو ہے کھڑا ہو گیا، کس بنیاد پر؟ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لے گا تو گویا کہ ایک شیطانی کام ہے جو کر رہا ہے۔ دین کے نام پر بھی تو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ کسی شخص کو جو ہے تہجد کی نماز میں اٹھا دیا اور فرض سے غافل کر دیا، اب گویا کہ وہ شے جو فرض ہے اس کو اس نے گویا کہ آپ سے چھین لیا، اور رات کو آپ جو ہے کھڑے ہوئے، ایسے لوگ موجود ہیں، 5 وقتہ نماز کا کوئی اہتمام نہیں، لیکن رات کے جو ہے اوقات میں صبح وہ کھڑے ہیں اللہ کے حضور، جو ہے تہجد گزار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز 5 وقتہ کا وہ جو اہتمام ہونا چاہیے وہ ان کی زندگی میں موجود نہیں۔ تو انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیے تو بے حیائی کو، ریانی اور فحاشی کو ثقافت کا نام دے دیا گیا، اور وہ جو ریڈ لائٹ ایریاز ہیں وہ تو گویا کہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں، کسی آبادی میں انہیں برقرار رکھنا چاہیے، اس کی تزئین و آرائش ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ وہ نیکی یا بدی کے اثرات کو جو ہے آپ ملیا میٹ کریں، اسے زمین برد کریں، اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل بنا کر رکھا جائے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں یہ کام ہوا کرتا تھا، ریڈ لائٹ ایریا، یہ ثقافت ہے ہماری۔ تو شیطان کے حملے جس اعتبار سے انسان پر ہو سکتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، صرف شیطان لعین نہیں بلکہ جو بھی اس کے اعلی کار بن چکے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے کیوں نہ ہوں، وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جس کا تمہارے سان گمان میں کچھ نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا گیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، اور اسے اپنا دشمن سمجھو۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑی زیب و زینت کے ساتھ تمہارے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو انگیخت کر کے یہ تمہیں اپنے پیچھے لگا دے گا، لیکن پیشگی متنبع کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں حزب الشیطان کا ذکر بھی تو ہے نا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت والے، اللہ کے فرما بردار، اہل تقوی، اور عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے ہر معاشرے کے اندر جو حزب الشیطان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں فرمایا گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہ وہ شیطان کے حملے ہیں نا۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ کہیں فقر تم پر مسلط نہ ہو جائے، لہٰذا اپنے اس خزانے کو بچا کر رکھو۔ خواہ تمہارا پڑوسی جو ہے وہ کئی دن سے بھوکا ہو، لیکن یہ کہ تمہارا ہاتھ تمہاری جیب کی طرف نہ بڑھے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ الشیطان یعدکم الفقر۔ اسی طرح زکوٰۃ جیسی شے کہ جو اللہ کا حق ہے، جو فرض ہے، اس سے بھی شیطان تمہیں غافل کر دیتا ہے کہ کہیں تمہارا بڑھاپا جو ہے اس کے لیے تو کچھ سنبھال کر رکھو۔ مستقبل کا فقر جو ہے اس کی دہشت اس درجے انسان کے ذہن کے اوپر وہ غالب کرتا ہے کہ اپنے حملے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحش اور منکرات کا جو ہے حکم دینے والا ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سیاق و سباق میں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو وہ شے جسے ہم تکبر کہتے ہیں، جسے غرور کہتے ہیں، شیطان کے بہت سے حملے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، لیکن یہاں اگر آپ ان چیزوں کو پرسپیکٹیو جو ہے آپ کے سامنے رہے گا تو گویا کہ انسان میں عجب کا شکار ہو جانا انسان کا، اور اس کے اندر تکبر اور غرور کا پیدا ہو جانا، وہ گویا کہ اس کی تمام نیکیوں کے اوپر پانی پھیر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ کبر اور تکبر جو ہے یہ وہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے راس آتا ہے، یہ انسانوں کے اختیار کرنے والی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المتکبر بھی تو ہے نا۔ المتکبر کسے کہیں گے؟ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ یہ اگر صفت جو ہے بتمام و کمال کسی کے اوپر صادق آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے المتکبر۔ تو اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شعوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور شیطان کے اس وار سے بچنے کی کوشش کرو۔ انسان کے اندر ضمیر نامی شے جو ہے اسے کچھ نہ کچھ احساس دلا دیتی ہے کہ اب تم غلط رستہ اختیار کیے ہوئے، اب تمہارے اندر یہ جو ہے برائی پیدا ہو رہی ہے۔ اور اگر اسی موقع پر جسے آپ کہتے ہیں نا قرآن اول مرہ، جیسے ہی اس ضمیر کی طرف سے آپ کو اندر سے جھنجھوڑا جائے تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ سے بڑھ کر پناہ اور کس کی ہوگی؟ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرات یہاں وہ 7 آیات ختم ہوئی جو 2 یا 3 جمعوں سے ہمارے یہاں زیر درس تھی، جن اوصاف کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس ایمان کی کیفیت کا یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہماری دلی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جن کے لیے یہ الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ مقام بلند صرف انہی کو حاصل ہو سکتا ہے جو بڑے نصیبے والے لوگ ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔